میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی نئی ویڈیوز موصول ہو سکیں، اور یہ بالکل فری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے ڈاکٹر مظہر وارث، اور آج ہم شروع کریں گے برج اسد یعنی لیو۔ ان کا ہاروسکوپ کیسا رہے گا، جولائی کے منتھ کے اندر کیا چیزیں نظر آتی ہیں۔ تو جو برج اسد والے افراد ہیں ان کا جو ذائچہ ہے اس وقت وہ شدید ڈپریشن کا شکار ہیں، اور بالکل ان کے ذہن پر یہ خیالات قوی ہوتے جا رہے ہیں کہ ان کی زندگی بالکل میں اندھیرا آ چکا ہے، اور وہ سوسائڈل تھاٹس جو ہیں وہ اس طرح کی سچویشن نظر آ رہی ہے۔ تو آپ بالکل اس میں پریشان نہ ہوں، اور انشاءاللہ 24 جولائی سے آپ کے یہ جو معاملات ہیں وہ بہتری کی طرف جائیں گے۔ ہیلتھ کے ایشوز جو ہیں وہ بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے، اور اگر آپ کوئی اپرچونٹیز آپ کے معاملات رکے ہوئے ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ 24 جولائی سے وہ بہتری کی طرف آپ کے معاملات جائیں گے۔ آپ کے لیے راستے بنیں گے، انشاءاللہ اپرچونٹیز ملیں گی۔ فی الحال اس حوالے سے بالکل آپ ذہنی طور پہ پریشان نہ ہوں، اور میں آپ کو اس کا ایک صدقہ بتا دیتا ہوں، وہ آپ کریں۔ اتوار والے دن آپ سرخ چیزوں کا صدقہ کریں، اور انشاءاللہ اس کے کرنے سے یہ جو آپ کے ذہنی دباؤ ہیں، یہ معاملات ہیں، یہ بہتر ہو سکیں گے، اور آپ کو اپرچونٹیز کے جو راستے ہیں وہ بھی آپ کے لیے کھلیں گے۔ تو اسد والے افراد کے لیے یہ چیز نظر آ رہی ہے۔ دوسرا، اگر میں بات کروں کہ ان کی مالی پوزیشن ان کی اس میں کچھ چیزیں ایسی نظر آ رہی ہیں، کوئی بہتری کے سائنز ہیں، لیکن اگر وہ پیسے آ رہے ہیں تو وہ پیسے ان کے پاس جمع نہیں ہو رہے، یعنی کہ پیسے خرچ ہو رہے ہیں، آمدن کم ہے، اخراجات زیادہ ہیں۔ تو اس حوالے سے ان کے لیے یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں، اور ان چیزوں کو یہ بالکل دیکھیں، اپنے اخراجات کو کنٹرول کریں، یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان کی پراپرٹی کی۔ ایسے افراد جو پراپرٹی سیل کرنا چاہتے ہیں، پرچیز کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے کیا چیزیں نظر آتی ہیں۔ ان کے لیے دیکھا جائے تو اچھا ٹائم پیریڈ ہے، پراپرٹی کی سیل، پرچیز، کنسٹرکشن آف ہاؤس، اس طرح کی چیزیں ان کے لیے بہتر نظر آتی ہے۔ مزید اگر ان کی ایجوکیشن کی بات کی جائے، ایجوکیشن کے حوالے سے ابھی کچھ رکاوٹ، کچھ ڈیلے، کچھ پرابلمس کی نشاندہی ہو رہی ہے، یعنی اگر کوئی ٹیسٹ وغیرہ دیا ہے تو وہ اس میں کلیئرنس نہیں نظر آتی، یا ایڈمیشن ہے تو اس میں ایڈمیشن کا نہ ہونا، اس طرح کی سچویشن نظر آ رہی ہے۔ اور محبت کے معاملات کی اگر میں بات کروں تو وہ بھی کوئی بہت اچھے نظر نہیں آتے اس منتھ کے اندر۔ شادی کے حوالے سے اگر دیکھیں تو ان کو شادی کے حوالے سے ان کے لیے جو جولائی کا آخری ہفتہ ہے وہ بہتر نظر آتا ہے۔ اس سے پہلے شادی کے جو معاملات طے کرنے بہتر نظر نہیں آتا، اس کے اندر اگر شادی کرتے ہیں تو وہ ڈسپیوٹ پرابلمس کی اس کے اندر نشاندہی ہو رہی ہے۔ اس لیے اس منتھ کے آخری ویک کے اندر شادی کا ڈیسیجن کیجیے گا، انشاءاللہ آپ کے لیے بہتر ثابت ہوگا۔ فارن ٹریول کی بات کریں تو فارن ٹریول کے حوالے سے آپ کے لیے جو حالات و واقعات بہتر نظر آتے ہیں، فارن میں ٹریول ہو سکتا ہے، یہ چیزیں آپ کے لیے بہتر نظر آتی ہے۔ اسد والے افراد کے لیے اگر میں بات کروں، جاب کرنے والے افراد کی اگر بات کروں تو 29 جولائی سے جو آپ کا سٹارز کی پوزیشن چینج ہو رہی ہے، اسپیشلی جاب کے حوالے سے جو جاب کے اوپر پرابلم چل رہے ہیں، سٹریس چل رہا ہے، معاملات خراب ہیں، وہ 29 جولائی سے بہتری کی طرف جانا شروع ہو سکیں گے۔ اس لیے ثابت قدمی سے رہیے گا، انشاءاللہ 24 جولائی سے آپ کا جو اسینڈنٹ یعنی شمس ہے وہ بہتر ہو جائے گا، اور اس کے بعد 29 جولائی سے آپ کا جو 10ویں گھر کا حاکم وہ بہتری کی طرف جائے گا۔ تو اس حوالے سے آپ نے کوشش کرنی ہے ان چیزوں کو آپ بہتر طریقے سے ان سے فائدہ اٹھا سکیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا۔